اس لیے تو میری دعا کو قبول کر، یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور مجھے ڈر ہے اپنے بھائی بندوں کی طرف سے، مجھے ڈر ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اپنے بھائی بندوں کی طرف سے ڈر ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے تو ایک ایسا وارث عطا کر دے جو جری سنی میرا وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور جو آل یعقوب کا وارث بنے۔ کہاں کا وارث؟ لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ میری جائیداد کا وارث بنے۔ جائیداد کہاں رکھی ہے ان کے پاس؟ ویسی بڑھی ہیں معمولی قسم کی، کوئی آمدنی نہیں ہے، کفالت میں پریشانی پیش آ رہی ہے مریم علیہ السلام کو، ایسی کون سی جائیداد کی فکر پڑی ہوئی ہے ایک پیغمبر کو کہ خدا نخواستہ کہیں بھائی بندوں کے ہاتھ میں چلی جائے، میرے اس لیے ایک بیٹا پیدا کر دے کہ اس کو مل جائے جائیداد۔ یہ پیغمبر کی دعا ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پیغمبر کی دعا نہیں ہو سکتی۔ اور یوں بھی پیغمبروں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، ہم نحن معاشر الانبیاء، ہم پیغمبر جو ہوتے ہیں، ہمارا ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑیں وہ ساری ملت کا ہوتا ہے، ہمارا کوئی ترکہ ورثہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے جب پیغمبروں کا ورثہ ہوتا ہی نہیں تو وہ بیٹے کی دعا اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ میرا مال دولت اس کو مل جائے، اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں۔ ورثے سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہا، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام میرے بچے بھی، میری دعوت، میرا یہ مشن میرے بچے بھی میرے بعد جاری رکھیں۔ یرثنی کا مطلب جو میری جگہ سنبھالے، جو میرا علمی دینی وارث بنے۔ ویرث من آل یعقوب، ظاہر ہے کہ سارے آل یعقوب کا وارث تھوڑی بن جائے گا ایک بیٹا ان کا، جو آل یعقوب کا بھی وارث بنے، وارث نہیں بنتے۔ لیکن یہ ترجمہ کرتے ہیں اور شیعہ لوگ اسی سے استدلال بھی کرتے ہیں، شیعہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ پوری ایک بحث ہے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام نے باغ مانگا ابو بکر علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ شیعوں کو بڑا اعتراض ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ انہوں نے باغ نہیں دیا، باغ فدق جو ہے نہیں دیا فاطمہ علیہ السلام کو، اور یہ کہہ دیا کہ پیغمبروں کا مال ترکہ نہیں ہوا کرتا، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ ترکے میں مانگ رہی تھی باغ جو حضور اقدس کا باغ تھا، فدق کا باغ جسے کھجوروں کی بہار بکتی تھی اس کی، تو جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ مانگ رہی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ابو بکر صدیق نے منع فرما دیا، حضور نے فرمایا کہ پیغمبروں کا کوئی ترکہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ تو شیعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا، جو سارا قانون سارے مسلمانوں کے لیے ہے وہ آخر پیغمبر کی اولاد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور وہ نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک بات کہہ جاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے صرف اس لیے کہ اگر مال دولت ان کے پاس آئے گا تو علی کو طاقت مل جائے گی اور علی میرے مقابلے میں آ جائیں گے، اس لیے ان کو جہاں ہم نے سیاسی اعتبار سے باندھا ہے ان کو پیسے کے اعتبار سے بھی باندھ دو، اس لیے باغ چھین لیا ان سے۔ شیعہ حضرات اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، ورنہ تو ترکہ ہوتا ہے، پیغمبروں کا بھی ترکہ ہوتا ہے۔ دیکھو ہے نہیں ہے، یہاں پہ زکریا السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ جو میرا ترکہ پائے، ایک میرا بیٹا پیدا ہو۔ تو غلطی یہی ہے، یہاں ترجمہ یہ کرنا ہی غلط ہے کہ ترکہ پائے، کیونکہ پیغمبر کا کوئی ترکہ نہیں پاتا۔ یہاں ورثے سے مراد ہے ان کا علمی دینی اور ان کا وہ پیغام اور ان کا وہ مشن جس کو ساری زندگی لیے، وہی چاہتے ہیں کہ میرے بعد وہ میرا بیٹا بھی، کیونکہ میرے بھائی بہن نہیں اٹھائیں گے اس مشن کو اور اس پیغام کو لے کے نہیں چلیں گے، یہ ہے ان کا مطلب۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور پروردگار میرے اس بیٹے کو پسندیدہ بنانا، یعنی تو بھی پسند کرے، بندے بھی پسند کریں، دنیا پسند کرے اس کو، ایک پسندیدہ، تیرے نزدیک بھی قابل قبول، سماج کے نزدیک بھی قابل قبول۔ جواب دیا گیا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کا مطلب زندہ رہے، یحییٰ کا مطلب عربی میں ہے دعا ہے، یہ زندہ رہے۔ اس کا نام یوحنا کہتے ہیں عیسائی لوگ یحییٰ علیہ السلام کو، یوحنا، ان کے ہاں بائبل میں ان کا نام یوحنا ہے، اس کا عربک پروننسیشن ہے یحییٰ، جس کے معنی ہے زندہ رہے۔ تو اے زکریا، ہم تم کو ایک غلام کی، ایک لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں اس دعا کے نتیجے میں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ترجمہ کیا ہے کہ اس نام کا ہم نے کوئی آدمی پہلے نہیں پیدا کیا۔ سمیہ عربی میں نام کو ہی نہیں کہتے، سمیہ کہتے ہیں مشابہ اور مثل کو بھی عربی میں۔ یہاں پر نام کا کوئی سوال نہیں، نام سے تو کوئی فضیلت ہوتی نہیں، نام میں تو کوئی کمال نہیں ہے کہ صاحب نام نہیں ہے، یا اللہ میاں اس کا احسان رکھے گا کہ نام نہیں پیدا ہوا اس سے پہلے، اس کا کوئی نام، بلکہ اس جیسا کوئی لڑکا کبھی پیدا نہیں ہوا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، سمیہ کا مطلب نام بھی ہوتا ہے، سمیہ کا مطلب مشابہ اور مثال بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اس نام کا کوئی لڑکا نہیں پیدا کیا، یہ ترجمہ ہے، لیکن اس کا صحیح ترجمہ ہے ہم نے اس مثال کا کوئی لڑکا نہیں پیدا کیا، ایسا کوئی بے مثال لڑکا ہوگا جو ہم تمہیں دیں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا نے کہا اے میرے پروردگار، میں لڑکا کس طرح ہو جائے گا؟ ابھی تو دعا مانگ رہے تھے خود ہی، اور دعا قبول ہی تو تعجب ہو رہا ہے
انہیں مانگنے پر تعجب نہیں تھا، قبول ہونے پر تعجب ہو رہا ہے. دعا مانگی تھی مگر یہ امید نہیں تھی کہ ایز اٹ از دعا قبول ہو جائے گی. لیکن جب کسی آدمی کو کوئی تعجب ہوتا ہے کسی بات پہ تو بار بار پوچھتا ہے، کوریت کوریت کے کنفرم کر لیتا ہے اس کو. یہ آدمی کا خاصہ ہے تو اسے کوریت کے کنفرم کر رہے ہیں. کیسے ہوگا میرے، جبکہ میری عورت بانجھ ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. وقت مل کے بریتی قال کذالک، کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا. ہاں تم بوڑھے رہو گے، بیوی بانجھ رہے گی اور ہوگا. قال ربک هو علی ہین، کیونکہ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے. وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. ولم تک شیئا، تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا تو. یعنی یحییٰ کا پیدا ہونا کوئی معجزہ اگر ہے تو غور کرو تو دنیا میں ہر انسان کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے. یہ ذرا سے قطرے بے مقدار سے یہ آدمی، یہ چلتا پھرتا ہنستا بولتا، یہ ہوائی جہاز اور راکٹ بنانے والا کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ وہی ہر ایک کا مادہ، وہی ہر ایک کے ساری اس میں ہر آدمی نئی خصوصیات کے ساتھ، نئے ذہن کے ساتھ، نئی خواہشات کے ساتھ، نئی آواز، نیا رنگ روپ. ہر ایک کا، دو آدمی نہیں ملتے ایک جیسے. ہزاروں کروڑوں سال سے دنیا یوں چل رہی ہے، کوئی بھی دو آدمی ایک جیسے پیدا نہیں ہوئے، حالانکہ پورا مٹیریل ایک سا ہے. اور پھر وہ ایک سیل، اور سیل سے سیل بٹتا ہے، لیکن وہ سیل ان تین اندھیروں میں پہچان لیتا ہے بٹ کر کہ کون سے سیل سے آنکھ بننی ہے، کون سے سیل سے ناک بننی ہے، کون سے آنکھ بننا ہے، کون سے سیدھا ہاتھ بننا ہے، کون سے الٹا ہاتھ بننا ہے، اس کا انگوٹھا ادھر بننا ہے، اس کا انگوٹھا ادھر بننا ہے. اپنے آپ وہ کون اندر اس کی ڈیزائن کرتا چلا جاتا ہے. ایک یحییٰ کا بڑھاپے میں پیدا ہو جانا اگر معجزہ ہے تو خدا فرما رہا ہے ہر انسان کا پیدا ہونا معجزہ ہے. ذرا غور کرو اگر تو ہر انسان کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے. یہ دیکھنے کی صلاحیت اسی ایک سیل میں، اسی میں سننے کی، اسی میں سونگنے کی، اسی میں چکھنے کی، اسی میں ساری چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں خود. تو یہ معجزہ تو ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے بڑی بات پہلے ہو چکی ہے، تمہیں پیدا کر چکا ہوں میں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. قال رب اجعل لی آیہ، زکریا نے کہا اے میرے رب حکم کیا ہے میرے لیے. رب اجعل لی آیہ، آیہ کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، آیت کا مطلب نشانی بھی ہوتا ہے. اب جو جن حضرات عام طور سے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے رب اس کی نشانی کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن چپ رہو گے، یعنی گونگے ہو جاؤ گے. یہ مطلب ہے عام تفسیروں میں یہی ہے کہ تم 3 دن کے لیے گونگے ہو جاؤ گے. گونگے ہو جاؤ گے، یہی اس کی کیا ضرورت ہے؟ بنی اسرائیل میں روزہ رکھنے میں کسی بھی نظر ماننے کے لیے روزہ رکھنے کا دستور تھا، اور روزہ ان کا ہوتا تھا اس طرح کہ وہ خاموش بھی رہتے تھے، کھاتے پیتے بھی نہیں تھے اور چپ بھی رہتے تھے. اسی کی اگلے رکوع میں دیکھیے تذکرہ ہے کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گود میں لی ہوئے آ رہی ہیں مریم علیہ السلام. فقولی فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. مریم تم سے اگر کوئی پوچھے کہ بیٹا کہاں سے آیا تو تم یوں کہہ دینا کہ میں نے روزے کی نیت کر لی ہے لہذا میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. گویا ان کے ہاں روزے میں خاموشی ایک شرط تھی. تو یہ 3 دن کا روزہ بطور نذر اور 3 دن کا روزہ بطور شکر اللہ نے بتایا، اور اس میں انہیں خاموش رہے کہ تم خاموش رہو گے. یہ حکم دیا گیا، اس روزے میں تم خاموش، ان روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. اب اسے خامخواہ یوں منایا جائے کہ ان کے ہکلے ہو گئے یا گنگے ہو گئے، وہ بول نہیں سکے 3 دن. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ مریم وہ زکریا یحییٰ پیدا ہونے والے ہیں. تو جوڑ کیا ہے اس میں کیا جوڑ، بات میں کیا جوڑ؟ زکریا پیدا ہونے والے ہیں، زکریا کی ماں پریگننٹ ہو گئی ہیں، تو یہ کیوں چپ ہو گئے اور یہ کیوں گونگے ہو گئے؟ دونوں باتوں میں جوڑ کیا ہے؟ بس سیدھی بات ہے کہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے اس احسان عظیم کے بدلے میں تم 3 دن کا روزہ رکھو، یعنی خاموش رہو، چپ رہو، جو اس وقت کے روزے اور شریعت کے مطابق تھا. قال آیتک، تمہارے لیے حکم یہ ہے اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، کہ تم 3 دن تک خاموش رہو گے، یعنی 3 دن تک روزہ رکھو گے. فخرج علی قومہ من المحراب، زکریا جو ہے مسجد سے نکلے، ووحا الیہم، لوگوں سے کہا اشارے سے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ اللہ کے لیے سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو صبح شام. کسی آدمی جب تعجب کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہتا ہے. کوئی بات تعجب کی دیکھتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے. بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، اس لیے اسی کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن چونکہ روزے سے ہیں اس لیے اشارے سے کر رہے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ، اللہ نے حکم دیا کہ اے یحییٰ اس کتاب کو، یعنی توریت کو مضبوطی سے پکڑو.
وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اس بچے کو بچپن ہی میں سمجھداری عطا کی، بچپن ہی میں حکمت و دانائی کی باتیں وہ کرتے تھے، بچپن ہی سے ان کی جو تعلیمات بائبل میں نقل کی گئی ہیں، نقل کی، انہوں نے پاکیزگی کی، عفت کی اور پرہیزگاری کی تعلیمات دی۔ چنانچہ بادشاہ ہیروڈ جو اس زمانے میں بادشاہ تھا، وہ بھی متاثر ہوا ان کی شخصیت سے، لیکن وہ ایک بہت بڑا گناہ کر چکا تھا بادشاہ ہیروڈ، یعنی اپنے سگے بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈال چکا تھا، اور وہ فاحشہ عورت، اس سے تعلقات ناجائز بنائے ہوئے تھی۔ انہوں نے منع کیا جناب یحییٰ علیہ السلام نے اس بات کو، پاکیزگی کے خلاف ہے یہ، تو وہ عورت ان کی دشمن ہو گئی، جناب یحییٰ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی، وہ ہیروڈ کی جو بیوی تھی ملکہ، یعنی اس کے بھائی کی بیوی۔ اور ایک روز جب جشن منایا گیا، جشن سالانہ، اس میں اس کی لڑکی نے بہت ڈانس کیا، بہت اچھا ڈانس کیا۔ بادشاہ ہیروڈ خوش ہو کر کے بولا اپنی اس ملکہ سے، بتاؤ تم کیا مانگتی ہو آج، یہ تمہاری بیٹی کیا مانگتی ہے آج، یہ جس نے ڈانس کیا، جو مانگے گی وہ دیا جائے گا۔ تو اس نے اس کے کان میں کہہ دیا کہ تو یحییٰ کا سر مانگ لے، بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ لے، اس لیے کہ اس کی جو پرانی خلش و جلن تھی اس کو نکالنے کا موقع ملا۔ بیٹی نے سر مانگ لیا۔ بادشاہ باوجود اس کے کہ یحییٰ علیہ السلام کا معتقد تھا، لیکن اپنی محبوبہ کی فرمائش رد نہیں کر سکا، اور یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، اس طرح وہ شہید کر دیے گئے یحییٰ علیہ السلام۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بچپن سے سمجھ عطا فرمائی، وحنانا من لدنا، اور ہم نے غم گسار دل دیا یحییٰ کو، غم گسار دل، حنان، جیسے ماں اپنے بچے کے اوپر شفقت بھرا دل رکھتی ہے، سارے بندگان نوع انسانی کے لیے یحییٰ کے دل میں شفقت تھی، ہم نے عطا کی تھی، اور ہم نے اسے پاکیزہ کردار عطا کیا، اور وہ پرہیزگار تھا، اپنے والدین کا اطاعت گزار تھا، اور وہ سرکش نہیں تھا، لاڈلا نہیں تھا، بگڑا ہوا نہیں تھا۔ جو بچے منتوں سے مانگے جاتے ہیں، دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں بڑے ہو کر، لیکن یحییٰ ایسے نہیں تھے، حالانکہ دعاؤں کے منتوں اور عرضوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، سرکش نہیں تھے۔ وسلام علیہ، اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے تذکرہ کرا یحییٰ السلام کا، اور دیکھیے عیسائیوں کے دربار میں یہ بات آ جا رہی ہے، خدا رحمت کرے اس لڑکے پر، سلام علیہ، اللہ رحمت کرے اس کے اوپر، یوم ولدہ، اس دن بھی جب وہ پیدا ہوا، وہ یوم یموت، اس دن بھی جب وہ مرا، وہ یوم یبعث حیّا، اور اس دن بھی جب وہ دوبارہ اٹھا جائے گا اللہ کے حضور میں، اللہ کی رحمتیں اس کو گھیرے رہیں گی، وہ ایسا پاک باز بندہ تھا۔ یہاں سے جناب یحییٰ السلام کا تذکرہ ختم نہ کر، اب جناب مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اسی ترتیب کے مطابق کہ چونکہ انہی کی کفالت میں تھیں جناب زکریا کی جناب مریم، اور جناب مریم والدہ ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا اس ترتیب کے مطابق۔ تو اگلا رکوع اذکر فی کتاب مریم سے شروع ہوتا ہے، جس میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کریم کو ہماری زندگی کا نور اور اجالا بنا دے، اللہ ہمارے تمام مصائب اور مشکلات کو دور فرما۔ ہمارے بہنوئی مولانا مسرور احمد صاحب کا انتقال ہوا ہے، بڑے بہنوئی کا، یا اللہ بڑی دینی خدمت کی ہے انہوں نے، اور بہت لوگوں کو حدیث اور قرآن سے سرفراز کیا، اپنے فضل خاص سے ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے دوست جناب مولانا مشفق صاحب کی اہلیہ محترمہ دل دوز حادثے میں انتقال فرما گئی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان کے دل کو سکون اور صبر عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔